عبداللہ امیر گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے ابھرتے بدلتے ایران کا کردار کیسا ہونا چاہیے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اسلامی ممالک سے وہ ناراضگی ہے، معاملات ہیں؟ کیا ایران کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے اس بدلتی صورتحال اور ایک نئی جہت کے ساتھ ابھرنے کے بعد کہ وہ اپنے جو سفارتی تعلقات ہے وہ اس قدر مشرق وسطیٰ میں نارمل کر لے تاکہ جو امریکہ کا اثر رسوخ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے؟ تو آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے مستقبل قریب میں کہ ایران کے ساتھ باقی ممالک کے تعلقات جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے اور یہ سفارتی معاملات آپس میں چلتے رہیں گے اور اس طرح چلتے چلتے جو ایک امریکی اثر رسوخ ہے اس میں کمی واقع ہوگی؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو بڑے اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا ایران کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی تھی اس کی وجہ ایران کا یا ان ممالک کا رویہ تھا یا دباؤ تھا؟ دیکھیں نا، اگر وہ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تو وہ مغربی دباؤ تھا، یعنی کہ امریکہ کا دباؤ تھا، اسرائیل کا دباؤ تھا، تو وہ دباؤ تو کافی حد تک اب میرے خیال میں اس کو نلیفائی کر دیا گیا ہے، اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ واقعی رنجش عربی اور عجمی کا معاملہ تھا، مسلک کا معاملہ تھا، تو ظاہر ہے پھر الوی صاحب ایک دن میں تو یہ معاملات ہوتے نہیں ہیں، ایک دن میں خراب بھی نہیں ہوتے، نہ ایک دن میں یہ بنتے ہیں، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک طاقت ہوتی ہے مسلمہ، دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے، جب اسرائیل نے اپنے کل پرزے پھیلانے شروع کیے امریکہ کی بالکل فل بیکنگ کے اوپر، تو مجبور ہو کے وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، عرب دنیا کے کئی ممالک نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیے، حالانکہ ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن دباؤ کی کیفیت تھی۔ اسی طریقے سے ایران کے اوپر بھی، لیکن اب وہ ایک ریالٹی ہے، یعنی کہ تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، دیگر معدنیات بھی ہیں، اور پھر ہرمز بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر لالچ بھی ہے۔ لالچ یہ ہے کہ جی ہم کاروبار کریں گے۔ میں آپ کی ناظرین کے لیے گزارش کرتا چلوں کہ جب 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا جو معاہدہ ہوا، اس کے اندر اوباما دور میں ان کو جو پہلا پیسہ ریلیز ہوا ایران کو کہا گیا، تو آپ یو ول بی سرپرائز کہ وہ 100 ایئر بس جہاز کا انہوں نے آرڈر دیا، 100، جو تاریخ میں اتنا بڑا آرڈر کسی نے کبھی کسی کمپنی کو نہیں دیا۔ تو یعنی کہ کیپیسٹی ہے۔ دیکھیں اگر یہ ایران سے آپریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کاروبار بھی ہے، تیل بھی ہے، اور اب $300 بلین بھی ان کو ملیں گے جو کہ انہوں نے کنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے استعمال کرنے ہیں، تو دنیا کی کمپنیاں تو ٹھیکے لینے کے لیے وہ پر تول کے نہیں بلکہ پر پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ دبئی کو بھول کے ایران کا سفر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ ایران کو اپنے آپ کو ڈیولپ ہی کرنا ہے نا تھوڑا سا، اور میرا خیال ہے کہ جس قوم کے اندر ایک ول ہو، جس کے اندر ایک خواہش ہو، اور پھر وہ بہادر قوم ہے، اور پھر وہ قربانی دینا اور قربانی لینا دونوں جانتی ہو، تو آئی تھنک دیٹ نیشن ہیز اے برائٹ فیوچر۔ صحیح ہے۔